ایک آندھا بھائی پاکستان بیا نواں فتنہ ڈاکٹر او ذاکر دنی او کو بئی شے او نالائق ہے او آندھا بھائی فتنہ پھیلاون. آج کا ایک فتنہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی شکل میں اس امت میں موجود ہے. حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ جس طرح انڈیا میں اس موزی کے لیکچر پر پابندی لگائی گئی، پاکستان میں بھی اس کے چینل پر پابندی لگائی جائے. اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو ان محمدن عبدہ ورسولہ. تکبیر. أشهد اللہ ألا الہ إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. I pray to Allah subhanahu wa ta'ala give a close of joy. جناب ڈاکٹر ذاکر نائک امت مسلمہ کا ایک ایسا شہزادہ ہے جس کے ہاتھ پر 10 لاکھ سے زیادہ غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا ہے اور انڈیا میں دھڑا دھڑ ہندو اسلام قبول کر رہے تھے. اسی ڈر سے انڈین گورنمنٹ نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو انڈیا سے نکلنے پر مجبور کر دیا. اس کے بعد ڈاکٹر صاحب ملیشیا میں مقیم ہیں اور اب پاکستانی حکومت کی دعوت پر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب چند دن کے لیے پاکستان تشریف لائے ہیں اور ڈاکٹر صاحب کراچی، اسلام آباد، لاہور میں اسپیچز کریں گے. ڈاکٹر صاحب کے پاکستان آنے پر پاکستانی عوام انتہائی خوش ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب کی تشریف آوری پر چند مولانا صاحبان کو بہت تکلیف ہو رہی ہے اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے. یہ لوگ ڈاکٹر صاحب سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ چند سال پہلے ایک ہندو شخص نے ڈاکٹر صاحب سے سوال کیا، کیا مسلمان تو کہتے ہیں کہ بتوں کو نہ پوجو، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ سے مانگو، تو پھر آپ مسلمان درگاہوں پہ جا کر مرے ہوئے بزرگوں سے کیوں مانگتے ہیں؟ ہم ہندو بتوں سے مانگتے ہیں اور آپ مسلمان قبروں سے مانگتے ہیں، بات تو ایک ہی ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے اس ہندو کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ اسلام میں درگاہوں پہ جا کر بزرگوں سے مانگنا جائز نہیں ہے، حرام ہے. اور ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ اور بزرگوں کو تو چھوڑیں، یہاں تک کہ آج کی تاریخ میں ہم پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں مانگ سکتے. بھائی صاحب نے پوچھا کہ بت پرستی غلط ہے، ان کے مذہب میں بھی غلط ہے، ہمارے مذہب میں بھی غلط ہے، آپ بت کو الٹا پوجو یا سیدھا پوجو، تو مذہب کو پوجنا صحیح ہے کیا نہیں؟ وہ آپ کا سوال تھا. مزار پہ جانا صحیح ہے کہ غلط ہے؟ بھائی صاحب نے بہت اچھا سوال پوچھا. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اسلام کو جاننے کے لیے مسلمان کو مت دیکھو، قرآن اور حدیث کو دیکھو. قرآن میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا ہے کہ مزار بناؤ. یہاں تک کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی بھی قبر پکی نہیں ہونا چاہیے، اگر پکی ہے تو اس کو زمین سے نشر کرنا چاہیے. مزار کو پوجنا غلط ہے، حرام ہے. میں جانتا ہوں کہ کئی مسلمان انجانے میں علم کی کمزوری کی وجہ سے وہ مزار پہ جاتے ہیں، اور میرا یہ کہنا ہے کہ بہت سا کلچر جو ہے، یہ کلچر ہمارے زندگی میں آ جاتا ہے، اور ہمارے باپ دادا پہلے کہیں نہ کہیں ہندو تو ہوں گے، تو ہمارے باپ دادا جاتے تھے مندر، تو ابھی جا رہے ہیں مزار میں، آہستہ آہستہ تبدیلی آ رہی. تو میری درخواست ہے کہ اگر آپ اسلام ان بھائیوں سے جو مزار جاتے ہیں، مسلمان بھائیوں، مزار پہ جانا بالکل غلط ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ قبر پہ جاؤ. اگر آپ قبر پہ جائیں گے تو آپ کو یہ احساس ہوگا کہ آپ کبھی نہ کبھی مرنے والے ہیں، تو اللہ پہ اور یقین کریں گے، آخرت پہ یقین ہوگا. تو قبر پہ جا کے ان کے لیے دعا کرنا صحیح ہے. جو آدمی مر چکا ہے ان کے لیے دعا کرو، ان کو دعا نہیں کر سکتے. یو کین پرے فار دیم ناٹ ٹو دیم، مطلب ان کے لیے دعا کر سکتے، ان کو دعا نہیں کر سکتے. آپ سمجھ رہے؟ وہ بیچارہ شخص مر گیا ہے، اچھا شخص تھا، اس کے لیے دعا کر سکتے اللہ اسے جنت فردوس دے، انہیں نعمت دے، انہیں معاف کرے، وہ تک ٹھیک ہے. لیکن جا کے یہ بولے کہ میرے ایگزامینیشن میں نمبر کم ہے تو بابا نمبر اچھے کر لو، یہ بالکل حرام ہے. آج کی تاریخ میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں مانگ سکتے. آج کی تاریخ میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں مانگ سکتے. اور چند بغیرتوں نے اسی اسپیچ کے الفاظ کی کٹنگ وغیرہ کر کے الفاظ کو اس طرح سے جوڑ دیا کہ جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حرام ہے. آج کی تاریخ میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں مانگ سکتے. باقی لوگ کو تو چھوڑو، سنت اور باقی بابا لوگ کو چھوڑو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہمارے لیے حرام ہے. باقی لوگ کو تو چھوڑو، سنت اور باقی بابا لوگ کو چھوڑو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہمارے لیے حرام ہے. اس کے بعد کئی عقل دشمن لوگ ڈاکٹر صاحب سے نفرت کرنے لگے کہ جس نے کہا ہے کہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حرام ہے. حالانکہ وہ شخص جو پوری دنیا کے غیر مسلموں سے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو منوانا چاہتا ہے اور لاکھوں لوگوں کو منوایا بھی ہے، بھلا وہ شخص کیسے کہہ سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حرام ہے؟ خیر ڈاکٹر صاحب نے اس ویڈیو کی بہت اچھے سے وضاحت بھی کی تھی، ذرا ملاحظہ فرمائیں. تو میں انسان ہوں، غلطی کر سکتا ہوں، اگر کچھ غلط کہتا ہوں اسی لیے سوال جواب کا سیشن ہوتا ہے. لیکن جو لوگ
मुझे गलत साबित नहीं कर सकते तो ढूंढते हैं कुछ चीज को पकड़े जिसको तोड़ मरोड़ के पेश करे, लोग के सामने मेरे बारे में गलतफहमी पेश करे। मैं जानता हूं कि यहाँ के ऑर्गेनाइजर ने कहा कि एक वीडियो क्लिप लोग आम कर रहे थे, इसमें क्या है कि जाकिर भाई कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगना हराम है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना हराम है। आज की तारीख में हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी नहीं मांग सकते, बाकी लोग को तो छोड़ो, संत और बाकी बाबा लोग को छोड़ो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानना हमारे लिए हराम है। अभी मैं जब कुरान को छोड़ के वेद से साबित कर रहा हूं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना चाहिए, तो क्या ये शख्स कह सकता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना हराम है? इसमें दो चीज हो सकती है, ये वीडियो क्लिपिंग की रिकॉर्डिंग कभी पीस टीवी पे आई नहीं, जब मैं तकरीर करता हूं, बात करते हो, कोई भी रिकॉर्डिंग करते रहते। हो सकता है कि स्लिप ऑफ द टंग है, क्या कि सबकत लिसान, या हो सकता है किसी ने तोड़ मरोड़ के पेश किया है, और तोड़ मरोड़ के पेश करना बहुत आसान है। मिसाल के तौर पर मैं आपसे पूछूंगा मुसलमान से कि जॉर्ज बुश कैसे इंसान है, उन्होंने कहा जॉर्ज बुश अच्छे इंसान नहीं है, मैं नहीं को काट दूंगा, लगेगा जॉर्ज बुश अच्छे इंसान है। उसको खुद को मैं दिखाऊंगा, आपने कहा नहीं, हो सकता है सबकत लिसान है, हो सकता है स्लिप ऑफ द टंग, वो स्लिप ऑफ द टंग नहीं है, उसने कहा कि अच्छे इंसान नहीं है, नहीं को काटा, जोड़ दिया, अच्छे इंसान है। तब समझ रहे, बहुत आसान है, मीडिया टेक्नोलॉजी। तो इस तरीके से कई क्लिपिंग फ्लोट हो रहे मार्केट के अंदर। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि अल्लाह सुब्हान ताला का पैगाम पेश करूं, लोगों को कुरान के करीब लेके आऊं, सही हदीस के करीब लेके आऊं। जो लोग चाहते हैं कि इंसान कुरान के करीब ना आए, सही हदीस के करीब नहीं आए, तो वो लोग ऐसे हरकत कर रहे हैं। इसीलिए माशाअल्लाह क्या हो रहा है कि लोग मेरी तकरीर सुन के अल्हम्दुलिल्लाह इस नाचीज के जरिए हजारों लोग, लाखों लोग कुरान मजीद के करीब आ रहे हैं। वो लोग जिनको पसंद नहीं है कि मुसलमान कुरान के और करीब आए, सही हदीस के करीब आए, वो लोग को परेशानी हो रही है, और वो लोग तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं मीडिया में। अभी कोई भी इंसान जो जरा भी बुद्धि रखता है, जब मैं कुरान और हदीस के अलावा बाइबल के जरिए साबित करता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मानना चाहिए, वेद के जरिए साबित करता हूं, क्या वो इंसान बोल सकता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना हराम है? खैर, डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ नफरत फैलाने का ये एक प्रोपोगंडा था, जिसे डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे से क्लियर किया। और डॉक्टर साहब के खिलाफ ऐसे प्रोपोगंडा फैलाने की वजह भी यही है कि डॉक्टर जाकिर नाइक मवाहे तौहीद परस्त इंसान है, कब्रों पे माथा टेकने वाला नहीं है, बल्कि हजारों लाखों कब्र के पुजारियों को अल्लाह की तौफीक से तौहीद पर लाने वाला है। और डॉक्टर जाकिर नाइक शिर्क बिदात और तमाम खुराफात का रद्द करने वाला है। बस यही चंद मौलाना साहबान को तकलीफ है। लेकिन अगर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब पाकिस्तान आते ही दाता दरबार पर माथा टेकते, हाजिरी देते, तो ये मज़ारों को प्रमोट करने वाले मौलाना बल्ले बल्ले करते। लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक का अकीदा तो ये है कि दाता जमीन के नीचे नहीं है, बल्कि दाता तो अर्श पर है। बस यही सारा फंडा है। अल्लाह पाक से दुआ गो है कि अल्लाह जुल जलाल उम्मत मुस्लिमा को शिर्क बिदात खुराफात से बचाकर सिरात मुस्तकीम पे चलाए। आज की वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।